بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والأول لا أول له والآخر لا آخر له الصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا شریعت بعد شریعته ولا امت بعد امته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر موجود قابل صد احترامات و تکریمات حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، خطباء ملت اور بیرون ملک سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی اور دیگر پاکستان کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے حضرت قبلہ علامہ پیر نقیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے اس لیے بھی محبت ہے، پیار ہے کہ کسی کے سامنے کوئی 100-200 بندے بیٹھ جائیں، پھر ان کو عطا کیا ہے اور اس وقت دنیا کی تعداد میں لوگ شریک محفل ہیں۔ اس سب کے باوجود جب میں حضرت میں عجز دیکھتا ہوں، تواضع دیکھتا ہوں، چھوٹوں پر شفقت دیکھتا ہوں، تو میرے دل میں ان کی قدر بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ تکبر صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، کیونکہ اس کی اسماء صفات میں ہے کہ الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر۔ تو سربری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا الکبر ردائی والعظمت ازاری۔ فرماتا ہے کہ کبریائی میری الوہیت کی ردا ہے، عظمت میری ازار ہے۔ اور چونکہ حدیث میں یہ کلمات آئے، اس کا ترجمہ ہم کوئی نہیں کر سکتے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ ان معنی الفاظ کا حقیقی مصداق کیا ہے۔ لیکن فرمایا کہ جو مجھ سے ان دو چیزوں میں جھگڑے گا، متکبر بنے گا اور اپنی عظمت کا اعلان کرے گا،
تو فرمایا کہ پھر اللہ اسے جہنم میں لے جائے گا. اور یہ بھی فرمایا کہ جو تکبر کریں یحشرون یوم القیامت کامثال الزر، کہ وہ چیونٹیوں کی شکل میں قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا اور اس آگ میں جلایا جائے گا جس کو حدیث میں نار الانیار کہا ہے کہ جو آگ کو بھی جلا دے، اور اس جہنم کے خانے میں داخل کیا جائے گا جس کا نام حدیث میں بولس آیا. سو میں اس لیے حضرت سے عقیدت رکھتا ہوں، محبت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں، عظمتوں میں، محبوبیت میں، مقبولیت میں اپنے خزانہ غیب سے بے حد و بے حساب اضافہ فرمایا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں یکتا ہے. اس جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا. وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی. لیکن اللہ لا الہ الا ہو واللہ الذی لا الہ الا ہو، اور کلمہ توحید میں بھی لا الہ الا اللہ الوہیت کا ذکر ہے. تو یہ جو صاحبزادہ صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ اللہ کی صفات کا مظہر وہ کسی کو بھی بنا سکتا ہے، لیکن اس کی جو صفت مطلقہ ہے وہ الوہیت ہے، اور الوہیت کے معنی استقلال ذاتی ہے، اور استقلال ذاتی کے معنی کہ صرف اسی کی ذات ہے جس کے کمالات اس کی ذات سے ہیں، اس میں کسی کی عطا کا کوئی دخل نہیں ہے. باقی صفات وہ عطا کر دیتا ہے، لیکن استقلال ذاتی اور الوہیت میں عطا نہیں ہے. لہذا الہ اور معبود مطلق اور مسجود مطلق اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے اور جا بجا جو قرآن مجید میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے، یہ جو جدید دنیا ہے، جو سائنسدان ہیں، ان میں سے جو اللہ کو نہیں مانتے، جدید دور کا سب سے نامور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ تھا. چند سال پہلے اس کا انتقال ہوا. اس نے کہا کہ میں نے پوری کائنات کو دیکھا، کائنات کے آگے ایک بلیک ہول ہے، ہر چیز اس کے اندر جاتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کہ کدھر جاتی ہے، لیکن مجھے خدا کہیں نہیں ملا. اس کو بعض لوگ آئنسٹائن سے بھی بڑا سائنسدان مانتے ہیں، اور خود اللہ نے یہی فرمایا وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَلَا يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ.
وہ عقلوں کا احاطہ کر لیتا ہے، وہ نگاہوں کا احاطہ فرما لیتا ہے، کیونکہ بصارت آنکھ کے نور کو کہتے ہیں اور بصیرت دل اور عقل کے نور کو کہتے ہیں، لیکن بصیرتیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کہ جس چیز کا احاطہ عقل انسانی کر لے، کیونکہ عقل بھی محدود ہے، جس کا وہ احاطہ کرے گی وہ بھی محدود ہوگا، اور جو محدود ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کی نہ کوئی ابتدا ہے اور جس کی نہ کوئی انتہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میٹر سے وجود میں آئی، جس کو مادہ کہتے ہیں۔ ایک تو مادہ دال پر زبر ہے، تشدید نہیں ہے، وہ تو نر کے مقابلے میں ہے، اور مادہ جس میں دال مشدد ہے، یہ میٹر کو کہتے ہیں، جس کے بارے میں سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ کائنات اس سے وجود میں آئی۔ انہوں نے کہا کہ بگ بینگ تھیوری جو کہتے ہیں کہ ایک بڑا دھماکہ ہوا، انفجار ہوا، اور جیسے آگ کا گولا پھٹا، وہ منتشر ہوا، تو یہ سارے سیارے، ثوابت، کواکب، نجوم، شمس و قمر اور اربوں کائنات جو ابھی جس تک انسان کے علم کی کوئی رسائی نہیں ہوئی، وہ پیدا ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کائنات ٹائم اینڈ اسپیس کا نام ہے، زمان و مکان کا نام ہے، لیکن اسٹیفن ہاکنگ نے بھی کہا کہ میں سمجھ نہیں سکا کہ وقت کیا ہے، ٹائم کیا ہے۔ تو اب ان سے پوچھیں کہ اگر یہ کسی مادے سے پیدا ہوئی ہے تو وہ کیا تھا، اس کی کیفیت کیا تھی، وہ کب سے تھا؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جس چیز کا جواب تمہارے پاس نہیں ہے، جس چیز کا جواب کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے، وہی حقیقت مطلقہ ہے ذات باری تعالیٰ کی۔ اب انسان کہتا ہے کہ وہ میری سمجھ میں نہیں آتا، تو مولانا روم سے نے ایک کہاوت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک جوہری تھا، ان کے پاس ایک بڑا قیمتی ہیرا تھا۔ ایک چور کو پتہ چلا کہ ان کے پاس قیمتی ہیرا ہے، تو اس سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے اپنی منزل بتائی، تو اس چور نے کہا کہ میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، دونوں رفیق سفر بن جاتے ہیں۔ اس کا خیال یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں مجھے موقع ملے گا، یہ ہیرا میں چرا لوں گا۔ چنانچہ دن کو سفر کرتے، رات کو پڑاؤ ڈالتے۔ چور جوہری سے کہتا کہ آدھی رات تک میں پہرا دوں گا، آدھی رات تک آپ پہرا دیں گے، اور کہا کہ پہلی آدھی رات آپ جاگ کر پہرے دیں، میں سوؤں گا، اور پچھلی رات آپ سو جائیے گا اور میں پہرا دوں گا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ دنیا سفر کی تھکاوٹ ہوگی، آدھی رات کی بیداری ہوگی، جب یہ سوئے گا تو غفلت کی نیند سوئے گا، اور میں ہیرا نکال کر بھاگ جاؤں گا۔ جوہری کا منظور ہے۔ اب رات کو جب جوہری سوتا تو یہ اس کے سامان کو ٹٹولتا، سارے سامان کو ایک ایک کر کے، اسے ہیرا نہ ملا۔ چنانچہ کئی ہفتوں یا مہینوں کی مسافت کے بعد
جب جوہری اپنی منزل پہ پہنچا تو اس نے کہا کہ اب خدا حافظ، میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں۔ تو چور نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں تو آپ سے ہیرا چرانے کے لیے آپ کے ساتھ شامل ہوا تھا، لیکن میں ناکام رہا، آپ میرے بھی استاد نکلے۔ ذرا یہ تو بتا دیں کہ رات کو سونے سے پہلے آپ وہ ہیرا کہاں رکھتے تھے، کیونکہ جہاں جہاں اس کا رکھنا ممکن تھا وہاں وہاں میں نے ڈھونڈا، لیکن وہ مجھے نہ ملا۔ چور نے کہا کہ تجھ جیسے نالائق کو ایسی قیمتی دولت نہیں مل سکتی، میں رات کو سونے سے پہلے ہیرا تمہارے سامان میں رکھ دیتا تھا اور تم میرے سامان میں ڈھونڈتے تھے۔ تو جس کو اپنے حال کی خبر نہ ہو وہ دنیا کی قیمتی دولت کو کیسے پا سکتا ہے؟ تو مولانا روم نے فرمایا کہ خالق کو ڈھونڈنا ہو، رب کو ڈھونڈنا ہو تو اپنی ذات میں ڈھونڈو، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ اور عرفاء نے کہا کہ من عرف نفسہ فقد عرف الحق، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خالق کو بھی پہچان لیا، اور جو خود سے غافل رہا وہ خالق کو بھی پہچان نہ سکے۔ اس لیے اس کی قدرتوں کا، اس کی شان کا احاطہ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ جب ہم انبیاء کرام، اولیاء کرام کے کمالات کا ذکر کرتے ہیں تو جن کے ذہنوں کے مطابق الوہیت کوئی چھوٹا سا خزانہ ہے، اگر اس کو بانٹ دیا جائے تو بچے گا کیا؟ تو جو ذات باری تعالیٰ کو محدود سمجھے اس نے اس ذات کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم انبیاء کے لیے علم کی بات کرتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اگر ہمارے لوگ کہیں کہ ما کان و ما یکون کا علم تھا تو وہ کہتے ہیں پھر اللہ کے لیے بچا کیا؟ ما کان ما یکون کے معنی جو ہو چکا، اور اصل علم تو ذات واجب الوجود کی ذات ہے۔ اس لیے ہمارے علماء علم الکلام نے اللہ عز و جل کی شان کی صفت ان کلمات میں کی کہ ہوا ذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ، کہ وہ واجب الوجود ذات کہ سارے کمالات اس کی ذات میں جمع ہے۔ اس واجب الوجود کے معنی کو ادا کرنے کے لیے دنیا کی کسی زبان میں کوئی ٹرمینالوجی نہیں ہے۔ انگریزی میں سیلف ایگزسٹنگ کہیں گے، ایٹرنل کہیں گے، انفینٹ کہیں گے، لیکن جو معنویت واجب الوجود میں ہے وہ کسی اور ٹرمینالوجی میں نہیں آ سکتی۔ اصل علم تو ذات باری تعالیٰ کا ہے، واجب الوجود کا ہے، اور واجب الوجود کے معنی کہ جس کا وجود اس کی اپنی ذات سے ہے، اس کے وجود میں آنے میں کسی اور کا دخل نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی کوئی تھا، جو ہے، جو ہوگا، اس کے پیدا کرنے سے ہوگا۔ اس لیے اس کی قدرت کو امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا خاں قادری محدث بریلی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم پوری کائنات کے علم کی بات کرتے ہو تو کہتے ہیں کہ اللہ کے علم کی 6 خصوصیات ہیں۔
ایک تو ذاتی ہے بے عطائے غیر، اور انبیاء کا علم ذاتی نہیں ہوتا، وہ عطائے الہی سے ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ازل سے ہے، کوئی ابتدا نہیں، ابد تک ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، سرمدی ہے جس میں دوام ہے، اس میں ظہور نہیں، نسیان نہیں، غفلت کا کوئی لمحہ نہیں، ہر چیز کے جملہ احوال لازمہ، عارضہ، دائمہ، مستقلہ، مستمرہ، ماضیہ، آتیہ، مستقبلہ، فرمائیں تمام حوادث کو شامل ہے۔ تو نے فرمایا کہ ایسا علم اگر کوئی ایک ذرے کا بھی غیر اللہ کے لیے مانے گا تو یہ کفر ہوگا۔ سارے علوم کی بات تو چھوڑو، مثلا آپ ایک ذرہ اٹھائیں ریت کا، اس کا اصل جوہر کب تخلیق ہوا، کون سے زلزلے نے اسے اپنے اصل مرکز سے جدا کیا، کون سے سیلاب اسے بہا کر لائے، اس پر بارش کے کتنے قطرے پڑے، سورج کی کتنی کرنیں پڑی، اس کو کائنات کے ہر ذرے سے، آفتاب سے، ماہتاب سے، کواکب سے، نجوم سے، 8 ارب انسانوں سے، لاتعداد ملائک سے، وحوش و طیور سے، ہر مخلوق سے کیا نسبت ہے، اس کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک ذرے کے ساتھ جو اللہ کا علم متعلق ہے، ویسا علم کوئی غیر اللہ کے لیے مانے تو تب بھی شرک ہو جائے گا۔ اس لیے اہل سنہ والجماع کے عقیدے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کوئی نہیں ہو سکتا، الہ کوئی نہیں ہو سکتا، باقی جو اس کی صفات ہیں اسے خود قرآن میں بیان فرمایا، اپنے بارے میں فرمایا کہ رؤوف الرحیم، اور اپنے حبیب کریم کے بارے میں فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، آگے فرمایا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی کو عزیز بھی فرمایا، رؤوف بھی فرمایا، رحیم بھی فرمایا، کریم بھی فرمایا، اور اللہ کے لیے بھی فرمایا۔ تو اللہ کریم ہے اپنی ذات سے، اور نبی کریم ہے رب کی عطا سے۔ اللہ رؤوف الرحیم ہے اپنی ذات سے، اور نبی رؤوف الرحیم ہے رب کی عطا سے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیت پڑھی کہ انی اخلق لکم من الطین، اب خلق کس کی شان ہے؟ اللہ کی۔ خالق کون ہے؟ اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میں خلق کرتا ہوں مٹی سے، کہے ابھی طیر، ایک پرندے کی مورت یا ماڈل یا مجسمہ بناتا ہوں، فَأَنفُخُ فِيهِ، اس میں پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے۔ تو اگر یہی دعویٰ کوئی اپنی ذات سے کرے تو شرک ہوگا، اور اگر یہی دعویٰ کوئی اللہ کے اذن سے کرے تو توحید ہوگی۔ اس طرح فرمایا کہ وَإِنِّي أُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، جیسا بھی بتایا تھا کہ میں مادر زاد اندھے کو، برس کے مریض کو اور شفا دیتا ہوں، اور مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ زندہ کرنا کس کی شان ہے؟ اللہ کی۔ اگر کوئی اپنی ذات سے دعویٰ کرے تو شرک ہوگا، اور اللہ کے اذن سے اس کو یہ کمال ملے تو عین توحید ہو جائے گی۔ لہذا اس اطلاق کو، اپلیکیشن کو
یہ بنیادی مفہوم کو، فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پرویز صاحب نے لکھا کہ دعا کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا بھئی دعا کا مطلب تو یہ ہے کہ اس مجمع میں پیر صاحب نے دعا مانگی کہ ایک بندے کو 5 لاکھ کی ضرورت ہے، اور مجمع میں سے کوئی صاحب دل اٹھا تو اس نے کہا کہ میں دے دیتا ہوں۔ دعا کا مطلب یہ تھا کہ غرض مند کی حاجت کو کسی صاحب توفیق تک پہنچا دینا۔ یعنی غلام احمد پرویز نے اللہ کی ذات کو بیچ میں سے نفی کر دی۔ میں نے کہا کہ ہوتا یہی ہے، لیکن یہ 2 بزرگ بیٹھے ہیں، اگر علامہ سید مظفر شاہ صاحب حضرت صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان کو موبائل پہ کال کرے یا نیٹ پہ ان کو میسج بھیجیں تو یہ ڈائریکٹ مل جائے گا؟ نہیں، یہ hotmail.com جو ان کا سینٹرل پوسٹ آفس ہے، یہاں سے سینٹرل پوسٹ آفس میں یہ میسج جائے گا اور وہاں سے ڈیلیور ہو کر صاحبزادہ صاحب کے پاس پہنچے گا۔ تو میں نے کہا ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے، جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا اللہ کی سینٹرل پوسٹ میں پہنچ جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے، پھر وہ جیسے چاہتا ہے اس کو کمیونیکیٹ کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے مراد کو پورا کرتا ہے۔ ہم اسی لیے اللہ کی ذات کو مؤثر بالذات مانتے ہیں۔ علاج کے لیے لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں دوا سے شفا ملی، فلاں طبیب سے شفا ملی، اس کو کوئی مشرک نہیں کہتا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بابا یہی بات ہے، شفا نہ دوا میں ہے، شفا نہ ڈاکٹر کے پاس ہے، شفائے حقیقی رب ذوالجلال کے پاس ہے۔ دوا بھی سبب ہے، طبیب بھی سبب ہے۔ جب مسبب الاسباب کا حکم ہوتا ہے تو سبب مؤثر ہو جاتا ہے، جب اس کا حکم نہیں ہوتا تو مؤثر نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک ہی مرض میں آپریشن ہوتا ہے ہاسپٹل میں، کوئی شفا پا کر گھر آتا ہے اور کسی کی میت اٹھ کر آتی ہے، تو فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ اس لیے سبب اور مسبب میں، اور مسبب اور مسبب الاسباب میں فرق کو سمجھنا، یہی توحید کی روح ہے اور یہی توحید کی حقیقت ہے کہ جس کو جاننا چاہیے اور جس کو سمجھنا چاہیے۔ اس لیے ہم اہل سنہ والجماع جیسا کہ بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سجدہ بندگی کوئی غیر اللہ کے لیے کرے گا تو شرک ہوگا، اور سجدہ تعظیم کرے گا تو یہ حرام ہے۔ اب آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ہے کہ ان کے خواب دیکھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ وہاں تو میں نے دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سب مصر کے وہ حاکم بنے، ان کے ماں باپ آئے، فقعوا لہ ساجدین، سب سجدے میں گر پڑے۔ اس کے ہم 2 معنی کرتے ہیں، یا تو جیسے بیت اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہو نہیں کرتے آپ، لیکن اگر باب کعبہ کے سامنے بھی آپ سجدہ کریں تو سجدہ اللہ کو کرتے ہو یا کعبہ کو؟ زور سے بولو، اللہ کو۔ کعبہ کی عمارت کو سجدہ نہیں، کعبہ تو جہت سجدہ ہے۔
علماء نے کہا تو یا تو یہ ہے کہ آدم جہت سجدہ تھے، یوسف علیہ السلام جہت سجدہ تھے، اور مسجود اور معبود حقیقی اللہ تھا، لیکن اگر ان کو مراد دیا جائے تو یہ تعظیمی سجدہ ان کی شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اور یہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ یہ ہمارے ایک سابق وزیر اعظم بھی چلے گئے تھے اور پیشانی دیکھنی تھی، تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ آپ مزار کو، حتیٰ کہ امام الانبیاء کے مزار کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے، لیکن چوکھٹ کو بوسہ دے سکتے ہیں، تکریماً، تعظیماً، اکراماً، لیکن غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ بیت اللہ کا طواف عبادت ہے، تو عام مزارات تو چھوڑیے، روضہ رسول کا طواف بھی عبادت نہیں ہے۔ اس لیے جتنی احتیاط اہل سنت میں ہے، ہم اللہ کے پیارے حبیب کو نور کہتے ہیں، لیکن امام اہل سنت نے فرمایا کہ جو مطلقاً بشریت مصطفیٰ کا انکار کرے وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کی نص میں آپ کو بشر فرمایا ہے، تو ہم بشریت مصطفیٰ کا انکار نہیں کرتے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کی بشریت بے مثل ہے اور بے مثال ہے، آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ آپ عالم الغیب ہیں، آپ عزیز بھی ہیں، آپ جلیل بھی ہیں۔ عزیز عزت والا، جلیل جلالت والا، لیکن محمد عز و جل نہیں کہیں گے، کیونکہ ہمارے عرف میں عز و جل کے کلمات اللہ کے لیے بولے جاتے ہیں، تو اللہ عز و جل کہیں گے، محمد عز و جل نہیں کہیں گے، حالانکہ اس میں معنوی اعتبار سے کوئی خرابی نہیں۔ اس طرح فرمایا کہ آپ غیب جاننے والے ہیں، لیکن عالم الغیب مطلقاً بولا جائے گا تو اللہ کی ذات کے لیے بولا جائے گا، محمد عالم الغیب ہم نہیں بولتے، ہم یہ کہیں گے کہ محمد یعلم الغیب، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے غیب کو جانتے ہیں، اور خود قرآن نے فرمایا کہ اللہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا مگر اپنے رسولوں کو جو سب اس کے پسندیدہ ہے۔ اس لیے اہل سنہ والجماعہ کے عقائد بالکل آئینے کی طرح واضح ہیں، کلیئر ہیں، اور اللہ نے اپنی شان قرآن میں بیان کی کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، فرمایا کہ تمہارے لیے دودھ دینے والے جانور، اونٹنی، بھینس، گائے، بکری، بھیڑ جو بھی ہے، ان میں بڑا سبق ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، اس کے بدن میں غلہ جاتا ہے، چارہ جاتا ہے۔ انسانوں کی بھی مائیں ہیں، معدے میں وہ تحلیل ہوتا ہے، گرینڈ ہوتا ہے، اس کو رگڑ کر اس کو بالکل تحلیل کر دیا جاتا ہے، ڈیزالو ہو جاتا ہے، پھر اس کے فاضل جو اجزاء ہیں ناقص، وہ آنتوں کے ڈرینیج سسٹم سے جو اللہ نے بنایا ہے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں، اگر کبھی قبض ہو جائے اور یہ مادہ باہر نہ نکلے تو آدمی ایک پل گزار سکتا ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ اور فارغ ہو کر آؤ تو یہ کہو کہ الحمدللہ الذی
عزبانی اما ازانی، اس اللہ کا کروڑوں لاکھوں اربوں خربوں شکر کہ میرے جسم سے اس چیز کو نکال دیا، اگر وہ اندر رہتی تو مجھے تکلیف سے دوچار کر دیتی، شاید موت واقع ہو جاتی۔ تو وہ جب ناقص کے لیے سیوریج کا نظام بنایا ہمارے آپ کے وجود میں، جو خالص اجزاء ہیں وہ گلوکوز بن کر، پروٹین بن کر، منرل بن کر، وائٹامن بن کر وہ آپ کے خون میں شامل ہوتے ہیں اور رگوں میں دوڑتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم دودھ کے ایک گھونٹ پیتے ہو تو اے انسان، کبھی تم نے سوچا کہ جس کارخانے میں جو تمہارے پیٹ میں، جن دودھ دینے والے جانوروں کے پیٹ میں جو مشینری ہم نے فٹ کی ہے، کہ وہیں پر رنگین، ناپاک، بدبودار گوبر بھی پیدا ہوتا ہے، وہیں پر رنگین، ناپاک خون بھی پیدا ہوتا ہے، اور ان دو ناپاک چیزوں کے درمیان سے لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، ہم پینے والوں کے لیے چاندنی کی طرح چمکتا ہوا تر و تازہ دودھ نکال کر لے آتے ہیں۔ ایک گھونٹ دودھ پینے والوں جب حلق سے اتارو تو ذرا سوچو کہ اللہ نے کس کارخانے میں بنایا اور کس قدرت سے بنایا اور کس شان سے بنایا۔ آپ تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، ووکیشنل ٹریننگ کا دور ہے، لیکن سمندر میں جو مچھلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی تیرنے لگتا ہے، کون سی یونیورسٹی سے سیکھ کے آتا ہے؟ تو یہ خالق کائنات، وہ فاطر حقیقی، وہ اس کی روح میں ڈالتا ہے۔ یہ جو ابھی انہوں نے چیونٹی کا ذکر کیا تھا، چیونٹی جو آواز سنتی اس کے کان نہیں ہوتے، کہا کہ اس کے سر پر اینٹینا ہوتا ہے قدرتی، اس سے وہ آواز اس کی طرف آتی ہے۔ اور چیونٹیوں میں بھی کلیکٹیو سسٹم ہے، اجتماعی نظم ہے، وہ بھی تمہاری طرح خوراک کو ذخیرہ کرتے ہیں، پرندے نہیں کرتے۔ تو ان کو یہ شعور دیا کہ گندم کا دانہ جب اسٹاک کرتے ہیں تو 2 ٹکڑے کرتے ہیں، کیونکہ سالن دانہ وہ اگاتا ہے، اور دال کا دانہ جب اسٹاک کرتے ہیں تو 4 ٹکڑے کرتے ہیں، کیونکہ دال کا اگر 2 ٹکڑے کریں تو وہ بھی اگاتا ہے۔ اب بتاؤ یہ کس یونیورسٹی نے سکھایا؟ یہ شان خالق ہے، یہ خلاقیت ہے میرے رب کی۔ اور پھر یہ جو شہد کی مکھی ہے، اوحا الی النحل، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ اپنے چھتے بناؤ، درختوں میں، پہاڑوں میں، چھپروں میں۔ تو یہ جو آپ لوگ جیومیٹری میں تصویریں بناتے ہیں، ایک ٹرائنگل ہوتا ہے جس کے 3 ضلع ہوتے ہیں، مربع کے 4 ہوتے ہیں، اور ایک 5 ضلع ہوتے ہیں جس کو عربی میں مخمس کہتے ہیں، انگریزی میں پینٹاگون کہتے ہیں۔ اور یہ جو امریکہ کی وزارت دفاع کو پینٹاگون اس لیے کہتے ہیں تو عمارت 5 ضلعوں والی ہے۔ اور یہ شہد کی مکھی جو چھتا بناتی ہے، یہ 6 ضلعوں والا ہے، 6 زاویوں والا ہے۔ اس کو ہیگزاگون کہتے ہیں، عربی میں مسدس کہتے ہیں، اور اتنا 100% ایکوریٹ ہے کہ 0.0001 کا بھی کوئی اس پہ کجی نہیں آتی۔ کوئی انجینئر بھی اس مہارت سے شاید نہ بنا سکے۔ تو پھر جس خالق نے ایک چیونٹی کو یہ شعور دیا
جس خالق نے شہد کی مکھی کو یہ شعور دیا، جس خالق نے اتنی بڑی ایجادات کرنے والے سائنسدانوں کو یہ عقل عطا کیا، تو بتائیں کہ اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے ہم فرق بتاتے ہیں کہ کتابیں علم المعانی پڑھایا جاتا ہے ہمارے اداروں میں بھی، اور ہمارے چاہے حدیثوں کا ادارہ ہو، دیوبندی مکتبہ فکر کا ہو، اہل تشیع کا ہو، اس میں ایک مثال بتائی جاتی ہے کہ موسم بہار میں سبزہ اگایا، کیونکہ بہار کا موسم آتا ہے، بارش برستی ہے، پھول کھلتے ہیں، کلیاں کھلتی ہیں، سبزہ اگتا ہے۔ تو ہم کو بتاتے ہیں کہ اگر کافر یہ کہے تو یہ شرک ہوگا، کیوں کہ وہ بہار ہی کو اگانے والا مانتا ہے، لیکن یہی جملہ اگر مومن کہے گا تو یہ توحید ہوگی، کیوں کہ مومن حقیقت میں اگانے والا اللہ کو مانتا ہے اور موسم بہار اور باران کو اس کا سبب مانتا ہے۔ تو اتنی بات تو ان سب مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، تو پھر اولیاء کرام کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں جب بحث کرتے ہو تو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ تو پیر صاحب ہمارے علامہ مفتی محمد حسین نعیمی رحمہ اللہ تعالی جامع نعیمیہ لاہور والے تھے، کہنے لگے کہ میں پری پارٹیشن تقسیم سے پہلے ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور مولانا منظور نعمانی بھی اسی ٹرین میں میرے ساتھ بیٹھے تھے اور ٹرنک میں کتابیں بھری ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ مولانا یہ کتابیں اتنی کیوں بھری ہوئی ہیں؟ کہنے لگے میں علم غیب پر مناظرہ کرنے جا رہا ہوں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہوتا۔ کہنے لگے کہ میں نے کہا مولانا ذرا سوچو، اگر کل اللہ کے پیارے حبیب تمہیں یہ پوچھ لیں کہ تمہیں جو علم دیا گیا تھا وہ اس لیے دیا گیا تھا کہ میں علم میں نقائص تلاش کروں، چنانچہ بعد میں انہوں نے مناظرہ چھوڑ دیا۔ تو لکھا ہے، اس لیے حدیث میں فرمایا کہ من طلب العلم لیجاری بہ العلماء اور لیماری بہ السفہاء اور لیصرف وجوہ الناس الیہ۔ ابھی ایک میرے ہمارے اپنے دوست بزرگ ہیں، انہوں نے مجھے ایک مسئلے میں مناظرے کا چیلنج دیا۔ میں نے کہا حضور آپ نے خواہ زحمت کی، میں لکھ کر دیتا ہوں کہ آپ فاتح ہیں اور اپنی فتح مبین کا اشتہار چھاپتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ ہمارا شوق نہیں ہے۔ حضور نے کہا کہ جس نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ علماء سے مناظرہ کرے، بے وقوفوں سے کٹ حجتیاں کرے، لوگوں کی عقیدت کو اپنی جانب متوجہ کرے، تو یہ علم اسے جہنم میں لے جائے گا۔ اس لیے حضور نے کہا کہ اعوذ باللہ من علم لا ينفع، کہ میں اس علم سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے۔ علم نافع کا سوال کرنا چاہیے، اور فرمایا کہ من تعلم علما یبتغى به وجه اللہ لأرد من الدنیا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس نے دین کا وہ علم جو صرف اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے حاصل کرے تو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اور فرمایا کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ اس لیے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں وہ علم دے، وہ ایمان دے جو تیری بندگی کا سلیقہ سکھائے اور تیرے نبی کی غلامی سکھائے۔ ہمیں تیری عبدیت چاہیے، تیری بندگی چاہیے،
تیرے حبیب کی غلامی چاہیے، تیرے محبوبین کی محبتیں چاہیے، اسی میں زندگی چاہیے، اسی پر موت چاہیے، اسی میں حشر چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ، ہم سب کو اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے ظاہر، اپنے باطن کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔